السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن مجید، قرآن الحکیم اللہ کی پاک کتاب ہے، اس کے 30 پارے ہیں، اور اگر کسی بندے کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لے تو یقیناً ایک مہینے میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ اس قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور یقیناً میرا اللہ آپ کی نیتوں سے اور ہماری نیتوں سے باخبر ہے، اور اس کے بدلے میں وہ ضرور بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن دوسری طرف جو بات ہے، اس قرآن پاک کی صرف تلاوت کی بات نہیں ہے، اس پاک کلام کی ایک ایک آیت کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ جب تک ہم اس کے ترجمہ کو غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اور نہیں سمجھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ پاک کتاب جو ہے، یہ اللہ کی جو حکمت بھری کتاب ہے، یہ ہمیں کیا درس دے رہی ہے، یہ ہم پہ کیا ذمہ داریاں عائد کر رہی ہے، اور ہمیں کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کن کاموں سے ہمیں منع رکھا گیا ہے، اور ان کاموں کو جن کو کرنے کا حکم ہے اور جن کاموں کو نہ کرنے کا حکم ہے، انہی پہ عمل کرنا عبادت ہے، اور وہی ہماری زندگی کا منبع اور منشا ہے۔ اور اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آپ پورے مہینے ہر روزانہ کا ایک قرآن پاک بھی تلاوت کر کے پڑھ لیں، لیکن اگر آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو آپ کو اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو یوں ہی ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں ایک انگلش کی کتاب تھما دوں اور آپ انگلش کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتے، تو آپ کو کیا معلوم آپ نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ کتنی خوبصورت ایک چھوٹی سی صورت ہے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں، سورہ عصر کے نام سے۔ اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے اور اس پر غور و فکر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالی وقت کی قسم سے کرتے ہیں، عصر کی قسم سے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مال کے کائنات کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو ہمیں خلیفہ بنا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر، لیکن ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی کہ وہ لوگ تو خسارے میں ہیں
لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، ساتھ ہی ایک دم سے ان کا ذکر شروع کر دیا گیا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح نیک کام کیے اور حق پر جمے اور ڈٹے رہے اور حق کی تلقین کی اور صبر کیا اور صبر کی تلقین کی۔ یہ چار صفتیں جن میں پائی جائیں گی، وہ ان لوگوں کو کامیاب قرار دیا گیا ہے کہ وہ گھاٹے والے نہیں ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آؤ ہم بھی اس صف میں کھڑے ہو جائیں جن میں گھاٹے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔